السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ربی زدنی علما۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو وقت پر فرض کی گئی ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو انسان پابندی سے، خشوع خضوع سے ادا کرے تو فحاشی اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اس نماز میں ہر کوئی عام طور پر بہت زیادہ خطائیں کرتے ہیں۔ انہی میں سے خطا یہ ہے امام سے پہلے رکوع، سجدہ یا قیام کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ بغیر کرسی کے ادا کرتے ہیں، یہ خطا یا یہ غلطی 30% دکھائی دیتی ہے، اور جو کرسی پر یا اسٹول پر یا زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، ان میں یہ غلطی 90% سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اب ہم اس کا جواب کہ امام سے پہل اٹھ جانا، اس کا جواب قرآن اور حدیث میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں تو کہا گیا کہ نماز گناہوں سے، برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حدیث مبارکہ میں اس کی صحیح وضاحت فرمائی گئی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 691 691۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتے ہیں؟ ان کو کیا اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اللہ ان کے سر کو گدھے کا سر بنا دے؟ جو امام سے پہلے واجبات یا رکوع میں مقتدی جلدی کرے گا، جلد بازی کرے گا، اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابن حبان میں بھی موجود ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے رأس الکلبی کی، یعنی کتے کا سر بنانے کی، یہ حدیث سراسر ضعیف ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک جلد بازی کرنے کی سزا سنائی گئی۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر جلد بازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہونے کے بعد ہماری طرف پھرے اور کہا: یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی امامکم، یقیناً میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع، پس تم رکوع میں، اور ولا بالسجود، رکوع میں اور سجدے میں مجھ سے سبقت مت لے جاؤ، ولا بالقیام ولا بالانصراف فإنی اراکم امامی ومن خلفی، اور تم نہ سجدے میں، قیام میں اور پھرنے میں مجھ سے سبقت لے جاؤ، یقیناً میں تمہیں آگے سے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے سے منع کیے ہیں، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں۔ ہاں، ایک اور حدیث ہے، اور یہ آخری حدیث پیش کرنے کے بعد میں کرسی کی طرف آتا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تبادروا الامام اذا کبر فکبروا واذا قال ولا الضالین فقولوا آمین واذا رکع فارکعوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 415، فرماتے ہیں کہ جب امام سے جلدی مت کرو،
امام جب تکبیر کہے بس تم تکبیر کہو امام کے بعد، اور جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے دلیل مل رہی ہے تم آمین کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام رکوع کرے بس تم رکوع کرو، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جب سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 415 باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلا کہ امام سے پہلے جلدی نہ کریں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ آیا کہ پھر نماز میں ہم کیسے ادا کریں؟ تو دیکھیے، امام اللہ اکبر کہے گا، جب امام کی تکبیر مکمل ہو جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ امام تکبیر کہہ چکا ہے، جب آپ اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھیں۔ ہاں، امام اللہ اکبر کہہ کر کے مکمل رکوع میں چلا جائے۔ اس طریقے سے جب رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں جانے کے بعد سمجھ میں آئے کہ امام رکوع میں جا چکا ہے، تب آپ کرسی پر بیٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جیسے ہی اللہ اکبر کہے تو پورا یقین کر لیں کہ امام ٹھہر چکا ہے، اس کے بعد آپ تکبیر باندھیں۔ کرسی پہ بیٹھے ہیں نا، جب امام رکوع میں چلا جائے تو آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں امام پورا رکوع میں جا چکا ہے، تب آپ رکوع میں جائیں۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ امام رکوع سے اٹھ چکا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ امام کا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، امام کے اٹھنے میں وقت لگتا ہے لیکن جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اس کو اٹھنے میں وقت نہیں لگتا، اس وجہ سے جو ٹائم ہے وہ میچ ہو جاتا ہے۔ ہم کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب رکوع سے اٹھیں تو اٹھنے سے امام کے اٹھنے کے بعد ہم اٹھیں۔ خیال اس بات کا ہے جیسے اب سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں جا کر جیسے ہی اٹھیں گے ہمیں یقین ہو جائے کہ امام پورا سجدے سے اٹھ چکا ہے، تب ہم کرسی پر سجدے کی حالت سے اٹھیں گے، تو یہ صحیح طریقہ ہوگا۔ اگر ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے طور پر سمیع مکمل ہی نہیں ہوتا ہم اٹھ جائیں گے تو یہ خطا ہے۔ امام کا مکمل سمیع اللہ لمن حمیدہ سن لیں، اس کے بعد رکوع سے اٹھیں۔ جب سجدے میں امام ہو مکمل اللہ اکبر کہہ دے، پورا ہونے کے بعد جب آپ سجدے سے اٹھیں تب آپ امام کے وقت کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وگرنہ امام کا اور آپ کا وقت برابر ہو جائے گا اور نماز میں خامی آ جائے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو۔ جیسا نبی نے نماز پڑھا ویسا طریقہ بتلایا۔ ایک اثر بتلاتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اور سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، جب تک نبی سجدے میں آپ کی پیشانی سجدے میں نہیں لگتی تب تک ہماری پیٹھ نہیں جھکتی۔ بات سمجھنے کی ہے، نبی سجدے میں چلے گئے، پیشانی زمین پر لگی، جب صحابہ کو محسوس ہوتا کہ نبی پورا سجدے میں گئے تب سجدے میں جاتے۔ ابھی نبی سجدے میں جا ہی رہے ہیں، صحابہ اس وقت نہیں جاتے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، امام ابھی آدھا ہی جھکا رہتا ہے سجدے کے لیے، ہم پورے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب جو کرسی پر رہتے ہیں امام کا اللہ بھی مکمل نہیں ہوا رہتا، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، نماز میں امام تکبیر مکمل کہہ دے اللہ اکبر، وہ کہنے کے بعد آپ اٹھیں۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ مکمل کہہ دے تو وہ کہنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، تب جا کر کے ہمارے نماز کا وقت صحیح ہوگا۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں صحیح نماز کے طریقے کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی جانب سے، اللہ کی جانب سے آسانی ہے کہ جو ٹہر نہیں سکتا وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، جو بیٹھ کر نماز ادا کرے گا
وہ منمانی نہیں کرے گا، بلکہ جس طرح صحابہ نے نماز ادا کی ہے نبی کے ارکان کے مکمل کرنے کے بعد اپنا رکن ادا کرنا، ویسے ہمیں بھی رکن ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔